بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق مفہوم ہے آخری رات تہجد پڑھنا۔ جو شخص آخری رات کو سوتا رہا۔ حدیث مبارکہ 596، صحیح بخاری شریف، سیدنا عبداللہ بن عمر بن خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نمازوں سے زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کی نماز جیسی نماز ہے، اور تمام روزوں میں زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کے روزے جیسا روزہ ہے، اور وہ نصف شب سوتے تھے اور تہائی رات میں نماز پڑھتے تھے، اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سوتے رہتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے۔ حدیث مبارکہ 597، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو عمل ہمیشہ کیا جائے وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس وقت اٹھتے تھے؟ انہوں نے کہا اس وقت اٹھتے تھے جب مرغ کی آواز سن لیتے تھے۔ حدیث مبارکہ 598، ایک روایت میں ہے، اشعث کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کی آواز سن لیتے تھے اس وقت نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ حدیث مبارکہ 599، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت میں کہتی ہیں کہ میں نے آخری شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سوتے ہوئے ہی پایا۔ نماز تہجد میں لمبا قیام کرنا مسنون ہے۔ آیات مبارکہ 600، صحیح بخاری شریف، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز تہجد پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے رہے، یہاں تک کہ میں نے ایک برا ارادہ کیا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کیا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ارادہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی نماز پڑھتے تھے؟ اے ناظرین، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 600، حدیث مبارکہ 601، صحیح بخاری شریف، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 13 رکعت ہوتی تھی، یعنی رات کو۔ ایک اور حدیث مبارکہ 602، صحیح بخاری شریف، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، انہیں میں وتر اور سنت فجر کی 2 رکعتیں بھی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت نماز پڑھنا اور سونا اور اس بات کا بیان کہ قیام شب میں سے کس قدر منسوخ ہو گیا۔ حدیث مبارکہ 603، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں افطار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ خیال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے، مگر جس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے لگتے تھے تو پے در پے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ خیال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے اور سونے کی یہ حالت تھی کہ اگر چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو دیکھ لیتے، اور اگر تم چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا دیکھ لے تو دیکھ لیتے۔ شیطان کا گردن کے پیچھے گدی پر گرہ دے دینا جبکہ کوئی شخص رات کو نماز نہ پڑھے۔ حدیث مبارکہ 604، صحیح بخاری شریف، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گرہ دے دیتا ہے، جب وہ سونے لگتا ہے ہر گرہ میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہ،
پھر اگر وہ بیدار ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسرا گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح حشاش بشاش اور دل شاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بزدل اور سست مزاج اٹھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔